نسالو ایک ایسی رسم ہے جو گلگت بلتستان میں صدیوں سے ادا کی جا رہی ہے۔ اس میں گوشت جانور کا، بڑے جانور کا اور چھوٹے جانور کا ان کے مخصوص ایام ہیں جو دسمبر کے اندر 10 تاریخ سے 21 تاریخ تک ان کو ذبح کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس گوشت کو یہ لوگ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں خشک کر لیتے ہیں۔ گلگت بلتستان کی ڈاکومنٹری کے اندر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نسالو ایک ایسی رسم ہے جس کے اندر یہ لوگ گوشت کو خشک کر کے انتہائی سرد موسم میں جب ہر چیز فریز ہو جاتی ہے تو اس میں اس گوشت کو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ پرانے زمانے کا یہ کام ہے جس میں یہ لوگ گوشت کو خشک کر استعمال کرتے تھے۔ گلگت بلتستان بہت ہی خوبصورت وادیوں پر مشتمل ایک جنت نظیر ٹکڑا ہے۔ یہاں پر لوگ ماضی میں سفر پیدل کیا کرتے تھے، بہت کم ان کے پاس جو تھے وہ ذرائع زندگی تھے، اور مختلف بازاروں مارکیٹوں میں جا کے یہ جانور خریدتے تو نہیں تھے مگر پالتے ضرور تھے۔ پھر ان کا گوشت کاٹ کے اور انہیں خشک کرتے تھے، اور یہ مختلف جگہ پر نسالو کے اندر آپ کو یہ تشتریاں نظر آ رہی ہوں گی۔ ان تشتریوں کے اندر مختلف ڈرائی فروٹس ہیں، اور پھر اس کے بعد یہاں پر یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس گوشت کو خشک کیا جاتا ہے ہوادار کمروں میں، کیونکہ درجہ حرارت مائنس ہوتا ہے، تو اس مائنس درجہ حرارت میں گوشت جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے ہوا کے اندر، قدرتی ہوا کے اندر، اور اس کے اندر سے اسمیل ختم ہو جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں یہاں پر کہ گلگت بلتستان کے اندر یہاں پر جو رسم ہے اس کے اندر یہ کیا کیا چیزیں رکھتے ہیں۔ تشتری کے اندر دیسی گھی ہوتا ہے، سیب ہوتا ہے، ڈرائی فروٹ ہوتے ہیں، اور کستہ روٹی ہوتی ہے، ساتھ میں جناب اس کی خوبانی کی گری ہوتی ہے۔ لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں، اپنی یادیں، اپنے قصے، محبتیں سب تازہ کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے عوام کی جو محبتیں ہیں وہ ایک دوسرے سے بڑھانے کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ یہاں کی اکٹھے بیٹھنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں شیئر کرنا ہے۔ نسالو کے دوران گوشت کو خشک کیا جاتا ہے اور رکھا جاتا ہے۔ ایک اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کستہ۔ یہ کستہ روٹی ہے جو کہ دیسی گھی کے اندر بنتی ہے۔ اس سے دیسی گھی گرم کر کے اور روٹی کو پکا کے اس کے اندر ڈپ کر دیا جاتا ہے، بھگو دیا جاتا ہے، پھر اسے مختلف چیزوں کے ساتھ جس نسالو کے گوشت کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ اور اس رسم کو یہاں پر جو لوگ ہیں وہ بہت ہی محبت سے ادا کرتے ہیں، اور کستہ روٹی بہت لذیذ ہوتی ہے، میں نے کھائی ہوئی ہے۔ اور یہاں پر جو دوسری چیز ہے وہ شمن ہے۔ شمن یہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جسے درخت کی ٹہنیاں سنگھا کر اور پھر اس کے بعد وہ لوگوں کے دلوں کی باتیں اور ان کے ماضی کی باتیں، ان کے حال کی باتیں، ان کے مستقبل کی باتیں بتاتا ہے، اور اس لیے اس شمن کے جو رسم ہے اسے ادا کیا جاتا ہے۔ اور اس رسم کے دوران ہی بچے بڑے بوڑھے رقص کرتے ہیں، اور موسیقی کی ڈھول کی تھاپ کے اوپر، اور پھر نیچے چلے جاتے ہیں، اور پھر جو شمن ہوتا ہے وہ ان کے یہ وہ سامنے درخت آپ کو نظر آ رہا ہوگا، دیکھیں بالکل ٹہنیاں ہر چیز خالی ہو گئی ہیں کیونکہ شدید سرد موسم ہے، اور پھر کورونا کی احتیاطی تدابیر بھی اختیار کی گئی ہیں، ماسک وغیرہ بھی پہنے ہوئے ہیں کچھ بچوں نے، بڑوں نے، اور پھر یہاں پہ یہ لوگ اپنے طریقے سے اس شمن کے سوال کے جواب سنتے ہیں۔ رقص گلگت بلتستان کے عوام کی رگوں میں دوڑتا ہے، یہ انہیں گرماتا ہے، ان کو پرجوش رکھتا ہے، ان کو طاقتور رکھتا ہے، اور یہ رقص کرتے ہوئے یہ اپنی خوشیوں کا، محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اور دوران نسالو
جو فیسٹیول ہے، یہ رقص جو ہے یہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے، اور لوگ مختلف قسم کے موسیقی بجانے والے انہیں بلاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس رسم کو دوران یہ رقص کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، جس میں بہت سی چیزیں انوالو ہوتی ہیں۔ یہ وہ جانور ہیں جن کا نسالو کے دوران انہیں قربان کیا جاتا ہے، پھر ان کا گوشت جو ہے وہ سکایا جاتا ہے۔ اس تمام کی تمام کیٹیگری کے اندر سردی کے اندر برف باری بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ نسالو ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسے ٹرے کے اندر خشک کیا ہوا گوشت ہے، یہ ڈرائی گوشت ہے، چھوٹی چھوٹی بوٹیاں اس کی کر کے اور یہ رکھ لیتے ہیں اور اس سے بچاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر سب سے اہم چیز ہے کہ وہ جو ٹرے سجائی جاتی ہے اس میں خوبانی کے جو وہ ہوتے ہیں بادام ہوتے ہیں اور ڈرائی فروٹ ہوتا ہے، یہ تمام ڈرائی فروٹ جو ہے یہ مہمانوں کو پیش کیا جاتا ہے اس رسم کے دوران۔ اور ٹرے جیسے آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا، یہ ٹرے لگا کے اور انہیں پیش کیا جاتا ہے۔ سلاد بھی رکھا جاتا ہے جس کے اندر کھیرا وغیرہ یا موسمی تازہ سبزیاں ہوتی ہیں وہ رکھی جاتی ہیں اور وہ پیش کی جاتی ہیں اس رسم کے اندر بھی۔ اور یہاں پر تازہ پھل جو ہے وہ بہت اہمیت اختیار کر جاتے ہیں، وہ اس موسم میں لوگوں کو پیش کیے جاتے ہیں، اور یہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، کہیں پہ بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، کہیں پہ چھوٹا اجتماع ہوتا ہے، خاندان کے خاندان اکٹھے ہوتے ہیں اس رسم کے دوران۔ اور یہ دیکھیں کہ پھل جو ہیں، پھل ہو گئے، خشک گوشت ہو گیا، کستہ ہو گئی اور ڈرائی فروٹ ہو گئے، یہ تمام ان ٹریوں کے اندر سجا کر اور تمام علاقے کے لوگ اپنے اپنے گھر سے چھوٹا چھوٹا تھوڑا تھوڑا اپنی حیثیت کے مطابق لے کے آتے ہیں، اور وہ ایک اجتماعی جگہ پر کوئی بھی جگہ ہو وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ خاص طور پہ اسماعیلی جو ہیں وہ اس علاقے میں جو ان کے عبادت خانے ہیں اس کے اندر بیٹھ کے اور وہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اپنی جو لوگ گزر گئے ان کے لیے ان کی روحوں کو ایصال ثواب بخشتے ہیں۔ اور اس تمام خوراک کا جو مین محور ہے وہ ایک روٹی ہے، کستہ، جو آپ نے دیکھ لی ہے، یہ ہے وہ کستہ جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی مضبوط قسم کی خوراک ہے۔ اور یہ روٹیاں، یہ دیکھ رہے تھال سجے ہوئے ہیں، ان تھالوں کے اندر مختلف فروٹس ہیں، مکھن ہے، گھی ہے، اور پھر اس کے بعد رقص ہے۔ یہ لوگ اپنے جسموں کو گرمانے کے لیے رقص کرتے ہیں، کھانے بناتے ہیں، بہت بہترین قسم کا کھانا بنتا ہے۔ اور یہ جو کستہ گوشت ہے، بوٹیاں، وہ اس کے نام کیا، نسالو میں کاٹی ہوئی بوٹیاں ہیں، انہیں پکایا جاتا ہے اور بہت ہی ذائقہ دار کھانا ہوتا ہے۔ تمام مسالے اس میں ڈالے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ یہاں پر آلو گوشت جو ہے وہ گلگت بلتستان کی ایک بہت روایتی قسم کی ڈش ہے، جو کہ مہمان آ جائے تو اسے آلو گوشت پیش کیا جاتا ہے، اور وہ بہت ہی زبردست قسم کے بنتا ہے۔ اس کا ذائقہ، اس کا انداز بنانے کا بہت مختلف ہے۔ خواتین بہت زیادہ ساتھ دیتی ہیں، بہت محنتی خواتین ہیں یہاں کی، گلگت بلتستان کی، جو کہ یہاں کے لوگوں کو ہر طرح کی ہمت فراہم کرتی ہیں۔ بچے، بڑے، بوڑھے رقص کرتے ہوئے، اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہوئے اس تہوار کے اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم چیز جو وہ یہاں کی ہے کہ یہاں پر احتیاطی تدابیر بہت زیادہ اختیار کی گئی ہیں گلگت بلتستان کے اندر۔ دیکھیں آپ، ماسک پہنے ہوئے بچے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو، اور اس کے علاوہ یہاں پر زندگی کو جو ہے نا بہت اچھے انداز سے جیا جاتا ہے۔ اور یہاں کا جو موسم ہے وہ انتہائی سرد ہے، بعض علاقوں میں -18، -20، -21 تک ہوتا ہے۔ ندی نالے جو ہیں وہ جم جاتے ہیں، بالکل فریز ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایون دیٹ کہ گھروں میں جو نالیوں، یہ جو پائپوں میں پانی ہوتا ہے وہ بھی منجمد ہو جاتا ہے۔ پھر یہ لوگ بیٹھ کے اس طرح کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں، اور بہت ہی محبت سے، بہت ہی خوشی سے اس تہوار کو مناتے ہیں، اور اپنے اپنے گھروں سے جو جس کا حصہ بن پاتا ہے وہ اس میں شامل کرتا ہے۔ جس میں کوئی سیب لے کے آتا ہے،
کوئی املوک لے کے آتا ہے، کوئی ڈرائی فروٹ لے کے آتا ہے، کوئی بادام کی گری لے کے آتا ہے، کوئی اخروٹ کی گری لے کے آتا ہے، کوئی دیسی گھی لے کے آتا ہے، کوئی مکھن لے کے آتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ بیٹھ کے بڑی بڑی تشتریوں کے اندر کستہ روٹیوں کے ساتھ اس کو کھاتے ہیں۔ اسی طرح کی محفل جو ہے وہ خواتین میں بھی ہوتی ہے، جو گھروں میں بیٹھتی ہیں، یہی مرد جو ہیں یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، تو خواتین بھی ایک دوسرے پورشن میں اکٹھی ہوتی ہیں، جن کی ویڈیو جو ہے وہ نہیں دکھائی جا سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ احتیاط، احترام اور محبت جو ہے وہ بہت ضروری ہے اپنے علاقوں کی، اور اس تہوار کو جسے نسالو بولتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ اسے مناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو مائنس کے اندر درجہ حرارت ہوتا ہے اور ہر چیز فریز ہو جاتی ہے، اس کے اندر یہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور اس کے بعد اس تہوار کو مناتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میری یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہوگی، اور محبت سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لال بٹن پہ انگلی پریس کریں اور میری ویڈیو کو دیکھیں، میری حوصلہ افزائی کریں۔ میں پورے پاکستان آپ کو دکھا رہا ہوں۔ ابھی اس وقت میرے جو کام ہے، اس کام کا آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ حافظ۔